آج کی ناظرین جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے، اور اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اندر آئے تھے اور اگر ان کے نام ریموو ہو چکے ہوئے ہیں تو فردر ان کے لیے کیا مسائل جو ہیں وہ پیش آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس اس طرح کے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ ناظرین، پریویس ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ امیگریشن والوں کی جانب سے چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا گیا، ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ میں ڈالے گئے۔ 2017 سے آنورڈ جو لوگ اللیگل طریقے سے گئے تھے اور لیکن بعد میں سیٹل بھی ہو گئے، ان لوگوں کا نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ہے، جس کو آپ بلیک لسٹ بھی کہتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے نام پی سی ایل سے ریموو ہو گئے، اور جب ریموو ہوئے تو ریموو ہونے کے بعد وہ ویزا لیتے ہیں۔ ویزا لینے کے بعد جب وہ جاتے ہیں امیگریشن والوں کے پاس اور ان سے وہ پروٹیکٹر لگواتے ہیں، کیونکہ آپ کا ویزا جو ہے وہ تب تک اس کو اوکے نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ اس کے پروٹیکٹر اس کے اوپر نہیں لگا جائے گا۔ وہاں پہ ناظرین جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی آپ کا CNIC جو ہے وہ بلیک لسٹ کے اندر ہے۔ اب لوگ ایک جو ہے وہ چیز سے نکلے دوسری چیز کے اندر پھنس گئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں، اور لوگ بیچارے جو ہیں وہ ذل و خوار ہو رہے ہیں۔ جب وہاں پہ اپلیکیشن دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ جی ہمارا نام جو ہے وہ CNIC جو ہے وہ نکالا جائے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑے مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ اپلیکیشن ہی نہیں لیتے اور بہت بڑی مشکلات کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے اس چیز کو بھی ضرور مائنڈ میں رکھا کریں کہ اگر آپ کا نام PCL سے نکل گیا تو آپ اپنے امیگریشن آفس سے بھی ایک دفعہ ویریفائی کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو CNIC ہے وہ بلاک ہے اور پھر آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہو۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ میرے پاس اس وقت الحمدللہ کافی زیادہ کیسز ہیں۔ ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ہمارے پاس ریمیڈی ہے کہ جہاں پہ آپ کو کسی سائڈ سے ریلیف نہیں ملتا تو آپ کے پاس آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جو ہے وہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ریٹ فائل کریں گے، اور وہاں پہ ریٹ فائل کرنے کے بعد جو ہے اس میں عدالت جو ہے وہ اس میں نوٹس کرتی ہے، اور وہاں پہ وہ نوٹس کرتی ہے، اور نوٹس کرنے کے بعد جو ادارے ہیں ان سے یہ رپورٹ مانگی جاتی ہے کہ آپ نے ان کا نام جو ہے وہ کیوں نہیں نکالا، جبکہ PCL سے بھی یہ نکل چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر اس کا جو لیگل وے ہے وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین یہ جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں یہ بیسیکلی آپ لوگوں کو ایک اویئرنیس دینے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان مشکلات میں ہیں، اور اسپیشلی جو اوورسیز ہیں وہ چونکہ بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے بیرون ملک پہنچتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں تو پیچھے سے پھر اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا سلوشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے بھی ہم سے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ فردر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ ہماری سروسز بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے تو میرا نمبر دیا گیا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کریں۔ ان کیس اگر کال آپ نے کی، کال پک نہیں ہوئی تو آپ واٹس ایپ میسج کریں، اور واٹس ایپ کا اگر آپ کو آنسر ڈیلے ہو جاتا ہے تو آپ یہ ضرور مائنڈ میں رکھا کریں کہ چونکہ ہم لوگ پریکٹیکلی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو جیسے ہی جو ہے وہ فری ہوں گے تو فوراً آپ کو جو ہے اس میں آپ کو جواب بھی ملے گا اور آپ کو اس کا سلوشن بھی ملے گا۔ تو مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں۔